السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انفارمیٹو۔ 1898 میں ایک اصل منفرد شخص بوسٹن میساچوسیٹس میں پیدا ہوا۔ یہ ولیم جیمز سیڈس تھا۔ اس کا والد ایک بہت مشہور سائیکولوجسٹ تھا اور اس کی ماں سارا ایک ڈاکٹر تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا خاص ہے جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے ایک خط لکھتے دیکھا، اس کی پہلی سالگرہ سے بھی پہلے۔ پھر ایک اور دن والدین نے ولیم کو نیو یارک ٹائمز غور سے پڑھتے دیکھا، ہر لفظ کو سمجھتے ہوئے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، اس حقیقت کے علاوہ کہ ولیم کی عمر صرف 2 سال سے بھی کم ہے۔ والدین کو پتہ چل گیا کہ ان کا بیٹا ایک جینیس تھا۔ انہوں نے فیملی سیونگز کتابیں، نقشے، درسی کتابیں اور ڈکشنریز خریدنے میں خرچ کی، اپنے بیٹے کی مدد کرنے اور اسے نئی معلومات حاصل کروانے کے لیے۔ جب وہ 4 سال کا ہوا تو اس نے ایک مصنف ہومر کی اصل کتاب پڑھی۔ جب وہ 6 سال کا ہوا تو اس نے ارسطو کے کام سیکھے۔ 6 سال کی عمر میں اس نے اپنی چوتھی کتاب لکھنا مکمل کی۔ ان میں سے ایک کتاب انیٹمی پر کام کے بارے میں ہے۔ 8 سال کی عمر تک ولیم روانگی سے لکھتا اور بول سکتا تھا۔ انگلش، لاطن، فرینچ، رشین، ہیبرو، ٹرکش اور آرمینین۔ یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا اور اس نے اپنی خود کی منفرد زبان بنائی۔ اس کے والدین اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کے بارے میں تھوڑے حیران تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک عام اسکول کے لیے بہت زیادہ ذہین ہے، وہ تمام اساتذہ اور طالب علموں سے زیادہ ذہین ہے۔ 9 سال کی عمر میں ولیم نے آسانی سے تمام امتحانات پاس کر لیے اور ہارورڈ یونیورسٹی میں داخل ہوا، لیکن اسکول نے اسے اتنی کم عمر میں وہاں جانے کے لیے الاؤ نہیں کیا، تو اگلے 2 سال تک وہ اپنے پرانے اسکول جاتا رہا اور بور ہو گیا۔ اس نے کتابیں لکھنا نہیں چھوڑیں۔ اس نے ایک ناول مکمل کیا، فرینچ میں کچھ نظمیں لکھیں اور ایک شاندار یوٹوپیا کا آئین بنایا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ولیم کو دوسرے لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ ایک نوجوان جینیس شاید ایک سائنس سیکھنا شروع کرتا ہے، لیکن ہمارا ہیرو بہت ہی الگ معلوماتی میدانوں میں دلچسپی رکھتا اور کامیاب ہے۔ میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، لینگویجز، پالیٹکس، بایولوجی، فلسفی اور مزید بہت۔ آخر کار ولیم 11 سال کا ہو گیا۔ انہوں نے اسے ہارورڈ میں پڑھنے دیا۔ تمام ٹیچرز اور سٹوڈنٹس اتنے کم عمر بچے کو دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن سب سے زیادہ وہ اس کی معلومات کے لیول سے حیران تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی اور کچھ نے سوچا کہ وہ عجیب ہے۔ ولیم نے ہارورڈ میں اچھی کارکردگی دکھائی، آسانی سے تمام امتحان پاس کیے اور حتیٰ کہ وہاں میتھس کے لیکچرز بھی دیے۔ لیکچرز کا ٹاپک میتھمیٹکس کے بہت مشکل مضامین میں سے ایک ہے، 4 ڈائمینشنل باڈیز۔ صرف سٹوڈنٹس ہی نہیں بلکہ 100 پروفیسرز اس کے لیسنز کو اٹینڈ کرتے تھے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ لیکچرز بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ولیم کس بارے میں بات کر رہا ہے اس کی شاندار معلومات کی وجہ سے حیران تھے۔ پروفیسرز کو یقین تھا کہ ولیم ایک دن بڑا میتھمیٹیشین اور ایسٹرونومر بنے گا۔ وہ نئی دنیا ڈھونڈے گا، دریافتیں کرے گا، ایسٹرونومی کو پڑھنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کرے گا۔ وہ شاید دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین بنے گا۔ بدقسمتی سے زندگی میں کامیابی کے لیے معلومات کافی نہیں ہے۔ ولیم یونیورسٹی میں دوست نہیں بنا سکا، بہت طلباء اسے نہیں سمجھ سکتے تھے اور اس کے دوست نہیں بننا چاہتے تھے۔ ولیم نے ہارورڈ سے 16 سال کی عمر میں گریجویشن مکمل کی۔ اس نے بڑی دنیا میں فٹ ہونے کی کوشش کی، ایک بڑی خوشحال زندگی گزاری، لیکن ہارورڈ کے بعد اس نے ٹیکساس کے ایک اور اسکول میں نوکری حاصل کی۔ ولیم میتھمیٹکس پڑھاتا تھا، لیکن اس کا ٹیچنگ کیریئر جلد ختم ہو گیا۔ اسکول انتظامیہ نے اسے اپنے طور پر نوکری چھوڑنے کو کہا۔ چونکہ وہ تمام طالبات اور اساتذہ سے چھوٹا تھا تو لوگ بس پسند نہیں کرتے تھے جب اتنا کم عمر لڑکا انہیں معلومات دے۔ اس کے ساتھ ولیم ایک سیلیبریٹی بن گیا۔ اخباروں نے اس کے بارے میں لکھا اور رپورٹرز نے اس کا انٹرویو لیا، لیکن ولیم کو توجہ کا مرکز بننا اچھا نہیں لگا، تو اس نے اپنے ہر جاننے والے سے چھپنے کا فیصلہ کیا اور ایک خاموش طرز زندگی اپنایا۔ اس کے زندگی کے اگلے سالوں میں ولیم شہر سے شہر گھومتا رہا اور دوسرے ناموں کے ساتھ رہا تاکہ کوئی نہ پہچان سکے کہ یہ ولیم ہے۔ اس نے عام ملازمتیں اختیار کیں، ایک ترخان، تالا بنانے والا اور ایک چھوٹی کمپنی میں ایک اکاؤنٹنٹ کے طور پر بہت کم تنخواہ کے ساتھ۔ جب لوگ اسے پہچانتے تو ولیم نئے شہر منتقل ہو جاتا۔ وہ کتابیں لکھتا رہا،
اس نے امریکی تاریخ کے بارے میں 1200 صفحات پر مشتمل ایک کتاب کو مکمل کیا۔ وہ ٹرین اور ٹرام کی ٹکٹیں خریدتا تھا اور ان کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ وہ سائنس اور ایسٹرونومی کے بارے میں بھی لکھتا تھا۔ وہ مختلف ناموں سے اپنی کتابیں شائع کرتا۔ بدقسمتی سے وہ مشہور نہ ہوئیں اور اس کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ نہ بنی۔ کئی سالوں بعد اس کی ایک کتاب نیلامی میں کچھ $1000 کی بکی۔ وہ 40 زبانیں بول سکتا تھا، لیکن کچھ بائیوگرافر اور ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 200 سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا۔ ولیم ایک عام اور شاید ایک خوشحال زندگی جیتا تھا۔ وہ نیو یارک میں ایک کارپینٹر کے طور پر کام کرتا تھا، ایک معمولی گھر میں رہتا تھا اور دوستوں سے ملتا تھا۔ بائیوگرافرز جس نے اس کی زندگی کا مطالعہ کیا کہتے ہیں کہ ولیم کے واقف لوگ اسے چاہتے تھے۔ ہر کوئی اسے غیر معمولی الفاظ میں بیان کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ولیم اپنی جوانی میں مطمئن تھا، مشکل دنوں کے علاوہ۔ لیکن کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ناخوش تھا۔ پھر 1937 میں اس کی زندگی بدل گئی جب وہ ایک عورت سے ملا جو اس کی دوست بن گئی۔ وہ اس کی طرف جاتا اور وہ مختلف موضوعات پر بات کرتے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ولیم ایک نئی دوست کی وجہ سے خوش تھا، لیکن پھر اس کے بارے میں ایک بڑا آرٹیکل ایک مشہور میگزین میں شائع ہوا۔ اس میں اس کی زندگی کو تفصیل سے بیان کیا گیا تھا، لیکن ایک خراب روشنی میں۔ اس آرٹیکل کے مطابق ولیم ایک پاگل پن کا شکار آدمی نظر آتا تھا۔ پتہ چلا کہ اس کی دوست ایک رپورٹر تھی اور اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے اس کی دوست بنی۔ اب لوگوں کو اس کی غلط تصویر دکھائی گئی۔ ولیم اسے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تو اس نے اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی کے لیے میگزین پر مقدمہ کیا۔ کچھ عرصے بعد ولیم کیس ہار گیا۔ اس کی خفیہ زندگی کے باوجود جج اسے ایک پبلک پرسن سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں ہے اگر لوگ کسی پبلک پرسن کے بارے میں جانیں۔ اس نے گھر چھوڑ دیا اور دوبارہ لوگوں سے چھپتا رہا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے کچھ سالوں میں وہ کیسی زندگی گزارتا رہا۔ 1944 میں 46 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ اس وقت بھی امیر نہیں تھا اور ایک آفس کلرک کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں تھے، اس کے کوئی دوست نہیں تھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ان سالوں کے دوران کیا کرتا رہا۔ اس کی پوری زندگی میں تقریباً کوئی بھی اسے نہیں سمجھ پایا۔ کون جانے کہ وہ کس کامیابی تک پہنچ جاتا اگر لوگ اس کے ساتھ اچھے ہوتے۔ اپنی زندگی میں ولیم کچھ IQ ٹیسٹ سے گزرا۔ ہر بار ریزلٹس نے ثابت کیا کہ وہ ایک جینیس تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کا IQ 160 پوائنٹس کا تھا، لیونارڈو ڈاوینچی کا 180 پوائنٹس کا تھا، آئزیک نیوٹن کا 190 کا تھا اور ولیم سیڈرز کا کہیں 250 اور 300 پوائنٹس کے درمیان تھا۔ وہ شاید تاریخ کا سب سے ذہین شخص تھا۔ بہت سے ذہین لوگوں کی زندگیوں نے ثابت کیا کہ ایک جینیس IQ کا ہونا کافی نہیں ہے۔ اعلیٰ ذہانت کامیابی کی گارنٹی نہیں دیتی۔ سوشل انٹیلیجنس کا ہونا لازمی ہے۔ یہ پتا ہو کہ عوام میں کیسے برتاؤ کریں، کیسے اچھے سے بولیں اور لوگوں کو کیسے خوش کریں۔ کوئی شاندار تصاویر پینٹ کر سکتا ہے لیکن نہ جانتا ہو کہ انہیں صحیح سے کیسے پریزنٹ کریں۔ نتیجے میں ان کے کام کو سستا سمجھا جائے گا۔ ایک وائیولنسٹ جو اپنے کنسرٹ کے لیے زیادہ قیمت پر بات چیت نہیں کر سکتا، وہ پوری زندگی سڑکوں پر ہی بجاتا رہے گا۔ ایک سیلیبریٹی بننے اور اپنی سکلز کو بیچنے کی قابلیت بھی ایک خاص ٹیلنٹ ہے۔ بہت سے ذہین لوگ عام زندگی گزارتے تھے اور غربت سے رہتے تھے کیونکہ وہ سوشل نہ ہو سکے۔ بعض اوقات ایک جینیس جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو سکتا ہے لیکن نہ جانتا ہو کہ ایک پارٹی میں کیسے بیہیو کریں۔ مطلبی لوگ اکثر ذہین لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسری طرف جن لوگوں کی ہائی انٹیلیجنس اور نالج نہیں ہوتی وہ بڑی پوزیشنز حاصل کرتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں سوشل انٹیلیجنس اور محنت کی وجہ سے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔